اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم سورہ بقرہ پہ تھے اور ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 249 تک کیا تھا، 248 تک کیا تھا سوری۔ اس میں دیکھیں کیا ہم نے دیکھا تھا کہ پہلے ان کو اللہ تعالیٰ نے جب لڑنے کا حکم دیا تو یہ وہاں سے بھاگ گئے موت کے ڈر سے۔ پھر بعد میں جب ان کی جنریشن آئی اور ان کو پتہ چلا کہ ہمارا تو سب کچھ وہیں پر رہ گیا ہے اور بہت گھاٹے کا سودا کیا ہے ہم نے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے ناراض ہیں اور ہمارا مال وال بھی سب وہاں پر ہے، تو لیکن پھر بھی وہ ایمان میں سارے کے سارے اتنے پکے نہیں تھے اور اپنے مفادات کے لیے لڑنا چاہتے تھے کہ چلو اللہ کی راہ میں لڑیں گے تو ہمارا ہی فائدہ ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ سے توکل نہیں تھا، اللہ کے حکم کے لیے نہیں، دین کے لیے نہیں، وہ اپنے مفاد کے لیے نکلنا چاہ رہے تھے۔ تو نبی نے جب ان کو دیکھ کے یہ کہا، ان کو جانتے تھے ان کو وہاں پر، اور انہوں نے ان کو یہ کہا کہ تم لڑ نہیں سکو گے، یعنی جب اللہ کا حکم آئے گا اور جب تم کو جنگ کا حکم ہوگا تو تم یہ کر نہیں سکو گے۔ تو ایسے کیوں کہا؟ کیا ان کو ان کی فیوچر پتہ تھا کہ وہ یہ نہیں کر سکیں گے؟ ایسا تو نہیں لے گے نا، کیونکہ آج کے تو لوگ یہ کہہ دیں گے کہ ہاں نبی کو تو سب آگے کا پتہ ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ بولتے ہو کہ نبی کو سب آگے کا پتہ ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پتہ کیوں نہیں چلا کہ جو عمرے کا خواب وہ دیکھ رہے تھے وہ پورا نہیں ہوگا، اور لوگ بیک آؤٹ ہوں گے، وہ سمجھیں گے کہ نبی کیسے ہیں کہ ان کے خواب بھی سچے نہیں ہوتے۔ مسلمان جب جنگ ہارے ایک زمانے میں تو ان کو یہ پتہ کیوں نہیں چلا کہ ہم جنگ ہاریں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیوں نہیں پتہ چلا کہ ان کو مکہ سے جانا پڑے گا، راتوں رات ان کو وہاں سے بھاگنا پڑا۔ تو یہ ساری چیزیں، یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے بارے میں کیوں نہیں پتہ چلا؟ تو یہ چیزیں میچ نہیں کر رہی اس چیز سے کہ نبی کو پہلے سے پتہ تھا۔ تو پتہ چلا کہ نبی ان کے ایٹیٹیوڈ کو جانتے تھے، جیسے ہم اپنے بچوں کی کسی کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ نہیں کر سکے گا، جیسے ٹیچرز اپنی کلاس کے بچوں کے بارے میں جانتی ہیں کہ یہ اس چیز کو نہیں پڑھ سکیں گے یا کوئی بچہ ان میں سے نہیں کر سکے گا۔ تو ان کے بارے میں نبی جو ان کے لیڈر تھے انہوں نے کہا کہ جب تم پر حکم آئے گا تو تم مانو گے نہیں، یعنی ان کو پتہ تھا کہ ان کے اندر وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اللہ کی باتوں کو اتنا نہیں مانتے، اہمیت نہیں دے رہے، نہ ہی ان کو سیکھنے کا شوق ہے، جو بھی تھی۔ لیکن ایک بات تھی کہ ان کو ان کے رویوں سے پتہ تھا کہ یہ اللہ کے حکم پر جنگ نہیں لڑیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کیا، اور ہوا بھی یہی کہ جب طالوت کو مقرر کیا تو انہوں نے کہا یہ طالوت کون ہوتا ہے؟ یہ تو ہر چیز میں ہم سے کم ہے، یعنی ان کو پیسہ نظر آتا تھا نا ہر چیز میں۔ آج بھی آپ دیکھ لو کہ اہمیت کس چیز کی ہے؟ پیسے کی۔ اور ایسا لگتا ہے کبھی کبھار کہ مسلمانوں کے آگے تو پیسے کی ہی اہمیت ہے، کہ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کو ذلیل و خوار کر دو، اس کو کہیں کا رہنے نہ دو، اور اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو جن کے پاس کچھ نہیں ہے ان کو دوسروں کے ہاتھوں مروا بھی دو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی قوم کی قوم تباہ ہو رہی ہے کہ جو افغانستان میں ہوا پتہ نہیں وہاں کیا صحیح تھا کیا غلط ہے، آج تو پھر ہر چیز میں ہم کو شک ہے۔ کشمیر میں جو ہو رہا ہے اور سب سے بڑھ کر جو فلسطین میں ہو رہا ہے، تو پیسوں کے لیے، اپنے مفادات کے لیے آپ اپنے چھوٹے مجبور ضعیف مسلمانوں کو مروانے پہ بھی کوئی آپ کو پرابلم نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہ وہی والی بات ہے کہ پیسہ ہی بہت اہمیت اختیار کر چکا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہمارا بن گیا بڑا، ہمارے تو اس سے کوئی میچ ہی نہیں ہے ہمارا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اس لیے بڑا ہے کہ علم اور اس کا جو مینٹل اور فزیکل اس کی پاور ہے وہ تم لوگوں سے بہت زیادہ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے میرٹ کے بیسس پر اس کو بادشاہ مقرر کیا۔ ہمارے یہاں کی طرح نہیں ہے کہ پیسے کی وجہ سے اس کو اس اسکول میں ایڈمیشن مل جائے تو فلانے اسکول میں مل جائے، اور کچھ نہیں تو پیسے کے اور خاندان کے بیس پر وہ ہمارے منہ پر آ کر پرائم منسٹر بن جائے۔ یہ حال نہیں ہے ان لوگوں کے، ان کے حال یہ، اللہ کا حال یہ تھا الحمدللہ، اللہ کی جو میرٹ بیسس پہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو اوپر لاتے تھے، ان کی یہ دنیاوی چیزیں دیکھ کر اوپر نہیں لاتے تھے۔ تو وہ میرٹ کے بیسس پر اس کو چوز کیا ہے، انہوں نے یہ بتایا ان کو، ان کے نبی نے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں کو فرق نہیں پڑا۔ پھر اس کے بعد جب یہ بتایا کہ یہ تم کو وہ سب چیزیں واپس لا کر دیں گے اگر تم ان کے ساتھ فائٹ کرو گے، تو وہ چیزیں تم کو ملے گی، تمہارے اپنے جو دادا پردادوں کی جو باقیات ہیں، یعنی جو زمین ہے، جو وہاں پر کھیتی ہے، جو وہاں کی معدنیات ہیں، جو اس زمین کے بینیفٹس ہیں، وہ تمہیں سب ملیں گے۔ اس طریقے سے ہم ان آیتوں کو سمجھیں گے۔
ٹھیک ہے. پھر آیت نمبر جب 249 اسٹارٹ ہو رہی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما، پس جب فصل طالوت بالجنود، پس جب چلے طالوت لشکر کے ساتھ. ٹھیک ہے، طالوت کون تھے؟ جس کو اللہ نے سلیکٹ کیا تھا. ٹھیک ہے، وہ لشکر کے ساتھ جب چلے، یعنی پتہ چل رہا ہے کہ سارے لوگ پھر ان کے ساتھ چلنے لگے. جب ان کو کہا کہ تمہیں یہ سب دلا کے دیں گے، جو بھی چیزیں تم سے کھوئی ہیں، تمہاری زمین، اس زمین کے فوائد، سب کچھ. پھر جب وہ قال ان اللہ مبتلیکم بالنہر، اب یہ جو طالوت ہے یہ لوگوں کو بتا رہے تھے کہ ابھی اللہ تم کو آزمائیں گے ایک نہر کے ساتھ. کیا کہا انہوں نے؟ کہ بے شک اللہ تعالیٰ وہ آزمائیں گے تم کو ساتھ نہر کے، یعنی نہر کے ساتھ اللہ تعالیٰ تم کو آزمائیں گے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد کیا فرمایا گیا کہ فمن شریب منہ، پس جب شریبہ پی لیا منہ اس نہر سے، پس جو پیے گا تم میں سے اس نہر سے، فلیس منی، پس نہیں ہوگا وہ مجھ میں سے. ابھی آپ اس کو صرف پڑھیے پھر سمجھتے ہیں. ومن لم، اور جو نہیں یطعمہ وہ پیے گا اس سے، فإنہ، پس بے شک وہ منی مجھ میں سے ہے. یعنی ابھی فی الحال کیا پتہ چل رہا ہے کہ ایک نہر آ رہی ہے. جب وہ راستے سے گزر رہے ہیں، سارا لشکر اور طالوت جب راستے سے گزر رہے ہیں تو ایک نہر آئی ہے. تو اس نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ تم کو ایک نہر سے آزمائیں گے. کہ نہر آئی ہے، ظاہر ہے پانی دیکھ کر ہر ایک کو پیاس لگتی ہے. تو اس نے کہا کہ جو اس میں سے پیے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، اور جو نہیں پیے گا وہ میرے ساتھ ہے، وہ فائٹ کرے گا. باقی جو نہیں پیے گا وہ پھر مجھ میں سے نہیں ہے. یعنی ایسا لگا کہ یہ آزمائش ہے اس پر کہ بالکل پانی پینا ہی نہیں ہے. لیکن آگے دیکھیں، اللہ سے بات آ رہی ہے. اللہ سے ہمیشہ بات کلیئر ہوتی ہے، اللہ سے ہمیشہ پچھلی بات کی نفی ہوتی ہے. اس پر انہوں نے کہا کہ مگر جو پیے گا من اغترف غرفہ. دیکھیے غرفہ کا مطلب کمرہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر کیا بات آ رہی ہے؟ من اغترف غفرہ، یعنی جو پانی پیے گا بھر کر. ایک طرف غرفہ یعنی بھر کر پانی پیے گا، بیدہی، اس کے ہاتھ بھر کر. آپ دیکھو کتنی زبردست انٹلیکچوئل آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن بالقرآن کی تفسیر ہم کو بتا دی. یعنی لوگ کہتے ہیں نا کہ اس میں پوری چیزیں نہیں ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہم کو قصہ بتاتے ہوئے یہ بتایا کہ ان کو کسی حدیث کی ضرورت نہیں تھی کہ اللہ کہتے کہ جو پانی پیے گا اور جو نہیں پیے گا وہ مجھ میں سے، اور جو پیے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. تو باقی بات تم حدیث سے یا نبی تم کو بتا دیں گے، کیونکہ نبی تھے نا اس وقت، تو نبی تم کو بتا دیں گے. ایسا نہیں ہوا، بلکہ اللہ نے قرآن سے ہی ہم کو بتایا کہ میں نے ان کو اسی وقت ان کی اپنی کتاب سے کلیئر کیا کہ تم صرف چلو بھر، یعنی ہاتھ سے بھر کر، تمہارے ہاتھ میں جتنا پانی آئے نا صرف وہ پی سکتے ہو. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے کتنی کلیئر بات کی کہ کسی اور کتاب کی، کسی اور نبی کے ورڈنگز کی ضرورت نہیں ہے. ان کی کتاب میں ایگزیکٹلی یہ بات لکھی ہوئی تھی، اور اللہ نے یہ عذر کی ہم کو باتیں بتائیں کہ ان کو بتایا گیا کہ صرف تم کو چلو بھر ہاتھ سے پانی پینا ہے. جتنا تمہارے ہاتھ میں آئے، جتنا مٹھی میں آئے، اتنا تم کو پانی پینا ہے. اب اس کی بہت ساری وجوہات ہیں اور آگے آپ کو وجہ بھی پتہ چلے گی. لیکن ہم بھی سب سوچتے ہیں نا کہ جب بہت زیادہ میں پانی پی لیتی ہوں نا تو تھک جاتی ہوں، ایک دم ہمت نہیں ہوتی. اور میرے ساتھ تو یہی ہوتا ہے، پتہ نہیں آپ لوگ کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کہ جب بہت زیادہ پانی پی لو اور پیٹ ہیوی ہو جائے تو کچھ کھایا بھی نہیں ہوتا ہے ہم نے، اور ہم تھک جاتے ہیں زیادہ پانی پی کے، ہمت ختم ہو جاتی ہے. تو یہی اللہ تعالیٰ دیکھنا بھی چاہتے تھے، یہی آزمائش بھی تھی. اور آپ دیکھو بعد میں کیا ہوا کہ اللہ فرماتے ہیں فشریبو، یعنی پینا منع نہیں تھا. ہم کو پتہ چلا کہ جنہوں نے چلو ہاتھ سے لے کر نہیں پیا، بہت زیادہ پی لیا. شریبو، اللہ نے جتنا بتایا تھا مٹھی میں پیو، چلو بھر کر پیو، اس سے زیادہ پی لیا. الا قلیلا منہم، مگر بہت تھوڑوں نے صرف اللہ کی بات مانی. تو آپ کو میں بار بار بتاتی ہوں، ہم شروع سے دیکھتے ہیں اللہ بار بار کہتے ہیں بہت کم، بہت کم، بہت کم. تو آپ یاد رکھو کہ ہم کو بھی اگر ہم بہت کم میں سے ہونا چاہتے ہیں نا، اللہ کے فیوریٹ ہونا چاہتے ہیں نا، تو ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ میں کیا ایسی ان یوزول چیز کروں. کیا میں لوگوں سے ہٹ کر ہوں
کیا میں کچھ اللہ کے لیے ایکسٹرا کام کر رہی ہوں؟ کیا میں اللہ کی بات مان رہی ہوں؟ کیا میں کچھ ایکسٹرا کچھ کر رہی ہوں لوگوں سے ہٹ کر؟ یہ مجھے بہت ضروری ہے دیکھنا، اگر میں اللہ کی پیاری بننا چاہتی ہوں، اور ہٹ کر یہ نہیں کہ یونیک نظر آؤں، ہٹ کر یہ کہ میں اللہ کی کتاب کو اوبے کر رہی ہوں یا نہیں کر رہی ہوں، چاہے میرے آس پاس کے لوگ نہیں کر رہے ہیں، لیکن کیا میں اللہ کی خاطر اس کو اوبے کر رہی ہوں یا نہیں کر رہی؟ تو یہ مجھے دیکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر میں قلیل میں سے ہونا چاہتی ہوں، میں اللہ کی فیوریٹ بندی بننا چاہتی ہوں، اور واقعی مجھے اگر اللہ سے پیار ہے نا، تو میں کچھ کروں گی اپنی زندگی میں، کیونکہ دیکھیں کچھ کرے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ لوگ اپنی زمین سے گئے، صرف نمازیں، قرآن، روزے کرنے سے، گھر میں بس پڑھ لو، کچھ بھی نہیں کرو اللہ کے لیے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس زمانے میں بھی لوگوں کو ہجرتیں کرنی پڑی تھیں، تو کیا میں اور آپ یوں ہی جنت میں چلے جائیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں وَحَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ، کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمُوا، اور نہیں ہے تم میں سے، ابھی جانا نہیں ہے تم میں سے، وَلَمَّا يَعْلَمُوا مِنْكُمْ مُجَاهِدِينَ وَالصَّابِرِينَ، ابھی جانا نہیں ہے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو اور صبر کرنے والوں کو، ابھی جانا ہی نہیں ہے اللہ نے تم میں سے، تو تم کیا سمجھتے ہو یوں ہی چلے جاؤ گے؟ یعنی تمہیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی، بس اے سی میں بیٹھ کر درس کرنا، درس سننا، یا پنکھوں میں بیٹھ کر بس یہی کام ہے، اور فالو نہیں کرنا پڑے گا دین کو، صرف نماز قرآن یہ کافی ہو جائے گا تمہارے لیے؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ مجھے اور آپ کو بھی آزمائش آئے گی، آج جو سب سے بڑی آزمائش ہے نا ہمارے اوپر، کہ ہم کو حق بات کو لوگوں تک بتانا ہے، اور اس سے بھی سائملٹینیسلی بالکل ہی سب سے بڑی آزمائش ہے کہ اللہ کے حکموں پر عمل کرنا، کیونکہ پرائرٹیز ہماری چینج ہو گئی ہیں۔ یہ جو میں اتنی باتیں کر رہی ہوں نا، میں بھی نہیں کرتی ہوں، یہ میرا بھی پورا فوکس نہیں ہے، کبھی یہ دیکھ لیا، کبھی وہ کر لیا، کبھی فلانا کر لیا، غیبت کر لی، یعنی بہت مشکل ہے اپنے آپ کو کنٹرول میں کرنا، لیکن اسی مشکل کا نام ہے آزمائش۔ آج اللہ کرے کہ یہی ہمارے لیے چھوٹی موٹی چیزیں بنیں، کہ جس میں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آزمائے، اور میں اور آپ کامیاب ہوں، کیونکہ ایک پل ہم کامیاب ہوتے ہیں اور دوسرے پل ہم ہار جاتے ہیں، ایک پل ہم کامیاب ہوتے ہیں اور ہم دوسرے پل کامیاب ہوتے ہیں اور ہار جاتے ہیں، اور یاد رکھیے گا کہ آج کل اسی طرح موتیں بھی ہوتی ہیں، کہ ایک پل انسان صحیح ہوتا ہے اور دوسرے ہی پل خبر آتی ہے کہ بالکل صحیح تھا اور پتہ نہیں کیا ہوا، مر گیا۔ تو ایسا نہیں ہو کہ جس پل میں ہاری ہوئی ہوں اسی کے بعد اللہ نہ کرے میری موت آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی دیں، صحت دیں، کہ میں اور آپ اللہ کے آگے جھکے رہیں۔ انشاءاللہ میرے اندر بہت کمیاں ہیں، میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں نا، اس لیے بتا رہی ہوں کہ شاید مجھے تھوڑی شرم آئے، بہت زیادہ کمیاں ہیں کہ میں اور آپ اللہ کے آگے جھکے رہیں۔ ایسا نہیں ہو کہ موت آ جائے اور پھر میں افسوس کروں کہ کاش میں یہ کر لیتی۔ اور پتہ ہے اب تو ڈر کیا لگتا ہے کہ مشکل میں نہ پھنس جائیں، اور مشکل کے بعد اللہ کے نہ ہو جائیں۔ ایسا نہیں ہو کہ مار پڑے پھر اللہ کی بنوں، ایسی شرمندگی سے تو اللہ کا بننے کا دل نہیں چاہتا نا۔ ایسا دل چاہتا ہے کہ خوشیوں کے دنوں میں جب میرے پاس سب کچھ ہو، تب میں اپنے نفس کو بھی ماروں اللہ کی خاطر، اور تب میں اللہ کے لیے کام کروں، تب پتہ چلے گا کہ میں اللہ سے پیار کرتی ہوں یا اپنی اس دنیا سے پیار کرتی ہوں۔ یہ آزمائش میری اور آپ کی ہونی ہے۔ اور دیکھیں یہ قرآن میں بہت چند قصے اللہ تعالیٰ ہم کو بتاتے ہیں، بہت تھوڑے قصے ہیں قرآن میں، اس میں سے یہ قصہ ہم کو کیوں بتایا گیا؟ کہ یہ بتانا تھا کہ وہ نہر سے کامیاب نہیں ہوئے؟ یہ بتانا تھا اللہ تعالیٰ کو مجھے اور آپ کو؟ نہیں، اللہ کو مجھے اور آپ کو یہ بتانا تھا کہ تمہارے اوپر بھی ایسی چیزیں آئیں گی، اور اگر تم بھی نہیں ہوئے نا، فیل ہو گئے، اگر قلیل میں سے نہیں ہوئے۔ تو دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اتنے پیارے قصے ہمارے ایمان کو بلند کرنے کے لیے بتاتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہت قلیل ان میں سے، فَلَمَّا جَاوَزَهُ، اور جب پار کیا انہوں نے اس کو، اس نہر کو، وَالَّذِينَ، اور وہ لوگ جو آمنو، جو ایمان لائے، ساتھ تھے اس کے، یعنی وہ اس کے ساتھ تھے جو ایمان لائے تھے، قولوا، کہا انہوں نے جب پار کرنا تھا ان کو نہر کو، تو وہ جو لوگ جو ایمان لائے تھے، وہ شخص یعنی طالوت، اور وہ جو اس کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا نہیں طاقت ہے لنا ہمارے لیے، الیوم آج، بجالوت و جنودہ، اب جالوت کون ہے؟ وہ سامنے دشمن تھا،
وہ دشمن قوم کا لیڈر تھا. انہوں نے کہا ہمارے پاس طاقت نہیں ہے. جنہوں نے زیادہ پانی پی لیا تھا انہوں نے کہا ہمارے پاس طاقت نہیں ہے کہ آج ہم لڑیں جالوت سے اور اس کے لشکر سے. ٹھیک ہے. قال الذین، کہا طالوت نے، اور وہ ان لوگوں سے جو یظنون، وہ گمان کر رہے تھے، انہم، یہ کہ وہ ملاق اللہ، یہ کہ وہ ملاقات کرنے والے ہیں اللہ سے. یعنی اس میں سے جو اپ رائٹ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق کم پانی پیا تھا، جو زیادہ پانی پیا تھا ان کے اندر تو دیکھیں ہمت ہی نہ رہی نا. جو ہم بات کر رہے تھے کہ جب آپ زیادہ پانی پی لو تو اللہ نے ان کے بینیفٹ کے لیے ہی بتایا تھا کہ زیادہ پانی پیو گے تو ہمت نہیں رہے گی تم میں. تو اسی لیے زیادہ پانی نہیں پیو تاکہ تمہارے اندر لڑنے کی ہمت رہے. تو انہوں نے زیادہ پانی پی لیا. وہ کہنے ہمیں ہمت نہیں ہے لڑنے کی. تو طالوت نے ان لوگوں سے کہا جو اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتے تھے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق صرف چلو بھر پانی پیا تھا، ان سے کہا کہ کم من فئۃ قلیلۃ، بہت دفعہ ایسا ہوا ہے، کتنی دفعہ کہ چھوٹی جماعت، قلیل جماعت، غلبت فئۃ کثیر، غلبہ پائی ہے کثیر جماعت سے، بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے. یعنی اللہ تمہارے ساتھ ہے. تم یہ نہیں سوچو کہ وہ زیادہ ہیں تو تم نہیں جیتو گے. بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اگر ایمان کی طاقت ہو اور اللہ کا ساتھ ہو اور اللہ پر توکل ہو تو بہت دفعہ چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب ہوئی ہیں. یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس کو پسند کیا تھا کہ لوگوں کو ہمت دیتا تھا. اس کو علم تھا کہ اللہ تعالیٰ کب ساتھ دیتے ہیں. یہ لوگوں کو موٹیویٹ کرتا تھا اور خود بڑا بہادر تھا. یہ اس سے بھی نہیں ہارا کہ کتنے لوگ تو بیک آؤٹ ہو گئے اور بہت کم لوگ لڑنے والے رہ گئے، تو پھر بھی اس نے ہمت پکڑی اور لوگوں کو بھی ہمت دی. اس نے بتایا کہ واللہ مع الصابرین، اور اللہ تو جمے رہنے والوں کے ساتھ ہے. اگر میں اور آپ بھی اللہ کا ساتھ اپنے ساتھ جاتے ہیں نا تو اللہ کس کو پسند کرتے ہیں؟ جو جمع رہ رہا ہو، جو ایمان سے نہیں ہٹاؤ، جو آگے سے زیادہ لوگ دیکھ کر پیچھے نہیں ہٹ جائے، اس کا اللہ کا توکل پہ جمع ہوا ہو، وہ اس کو اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو کہ سپریم اتھارٹی تو اللہ کی ذات ہے. ہم کم ہیں تو کیا ہوا، ایٹ لاسٹ ہم جیتیں گے. مشکل آئے گی تو بھی ہم جیتیں گے لیکن ہم سٹینڈ لیں گے. اور جب اللہ نے اب ہم کو حکم دے دیا لڑنے کا تو ہم لڑ کے رہیں گے. اس کو بولتے ہیں ساتھ. اور میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا کہ ساتھ کیا ہوتا ہے، کہ آپ کے پاس وہ ایمان کی طاقت ہو. جیسے مجھے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے نا، مجھے پتا ہوتا ہے میرے ساتھ یہ ہے، میں ڈر رہی ہوں ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے. کسی کو کوئی اللہ نہ کرے کوئی ایسا شک ہوتا ہے کہ مجھے کوئی بیماری ہے، لیکن اگر کوئی میرے ساتھ ہو نا تو میں ہمت سے چلی جاتی ہوں. ایک طاقت ہے ساتھ کی. تو یہ اللہ کا ساتھ ہے کہ جب انسان محسوس کرتا ہے نا کہ ایمان اور توکل اس کا بھرپور ہوتا ہے نا تو اس کو وہ طاقت دیکھتا ہے کہ دنیا کی کوئی مشینری، کوئی آپ کہیں نا آپ کے پاس لاکھ ہتھیار ہوں لیکن ایمان اور اس کی طاقت نہیں ہونا تو طاقت رہتی ہی نہیں ہے. طاقت آپ کے دماغ سے آتی ہے. جب اپنے دماغ پہ اللہ کا توکل اور ایمان کی طاقت لے کر چلو گے نا تو انشاءاللہ کوئی بھی ہرا نہیں سکتا. آج ہم ہارتے ہیں، آج مسلمان نیچے گرا ہوا ہے، ذلیل ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر ایمان کی طاقت ہی نہیں ہے. اس کو اللہ سے زیادہ انسان پر بھروسہ ہے. وہ بڑے امیر لوگوں کو دیکھ کر سمجھتا ہے کہ وہ طاقتور ہیں. نہیں جی، سپریم اتھارٹی تو اللہ کی ذات ہے. ایک حکم پر دنیا بدل دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو انشاءاللہ آگے پھر کل کنٹینیو کریں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بلکہ آج ہی میں آپ کو اس کا دوسرا پارٹ بھیج رہی ہوں کیونکہ کل میں آپ کو بھیج نہیں سکی تھی.